اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منتخب احادیث، حسن اخلاق، قرآن کی آیتیں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں پر شفقت رکھیے۔ سورہ حجر آیت نمبر 88۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی ایسی ہے جیسے آسمانوں کا اور زمینوں کا پھیلاؤ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی ان اعلیٰ درجے کے مسلمانوں کے لیے ہے جو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں نیک کاموں میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور غصہ کو ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133۔ ایک جگہ ارشاد ہے، اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 63۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور برابر کا بدلہ لینے کے لیے ہم نے اجازت دے رکھی ہے۔ برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، لیکن اس کے باوجود جو شخص درگزر کرے اور باہمی معاملے کی اصلاح کر لے جس سے دشمنی ختم ہو جائے اور دوستی ہو جائے کہ یہ معافی سے بھی بڑھ کر ہے، تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور جو بدلہ لینے میں زیادتی کرنے لگے تو سن لو کہ واقعی اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ سورہ شورى آیت نمبر 40۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 37۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور بیٹا، لوگوں سے بے رخی کا برتاؤ نہ کیا کرو، اور زمین پر متکبرانہ چال سے نہ چلا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے، شیخی مارنے والے کو پسند نہیں کرتے، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، اور بولنے میں اپنی آواز کو پست کرو، یعنی شور مت مچاؤ۔ اگر اونچی آواز سے بولنا ہی کوئی کمال ہوتا تو گدھے کی آواز اچھی ہوتی، جبکہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 16 سے 19۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرمائیے۔ جو قرض میں ہیں، یا اللہ ان کے قرضوں کو ادا کرا دیجیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ یا اللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے، ہر خیر کی چیز میں برکت عطا فرمائیے، ہر شر کی چیز سے ہمیں محفوظ کر دیجیے۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے کیجیے اس کا انجام بہتر فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا محمد رسول اللہ۔